وہ حسینہ وہ نیلم پری۔ رافعہ گنگناتی ہوئی سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ صحن میں آتے جعفر کو نہ دیکھ پائی اور اگلے ہی پل ان دونوں کا زوردار تصادم ہوا اور دال کا پیالہ جعفر کی یونیفارم پر گر کر زمین بوس ہو گیا۔ کانچ کا پیالہ چکنا چور ہو چکا تھا۔ کہ کیا کیا تم نے بیوقوف لڑکی؟ جعفر نے غصے سے اپنی شرٹ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہائے اللہ، یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ امی تو اب مجھے نہیں چھوڑیں گی۔ رافعہ نے صدمے سے کانچ کے ٹوٹے پیالے کو دیکھ کر کہا۔ آر یو میڈ؟ میں اپنی شرٹ کی بات کر رہا ہوں، تمہیں برتن کی پڑی ہے؟ جعفر غصے سے رافعہ کو دیکھتے بولا۔ ہاں تو اس میں آپ کی غلطی تھی، آپ دیکھ کر چلتے۔ رافعہ نے اپنی غلطی نہ مانتے ہوئے کہا۔ میں دیکھ کر چلتے یا تم دیکھ کر نہیں چل رہی تھی؟ جعفر نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اپنی غلطی مجھ پر نہ ڈالیں، آپ کو میں آتی ہوئی دکھائی نہیں دی؟ رافعہ نے بھی جواباً جعفر کو گھورتے ہوئے کہا۔ تم سے تو بات ہی کرنا فضول ہے، میری بات سنو، میری یونیفارم اب تم ہی دو گی۔ جعفر نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے سزا سنائی۔ کیوں؟ میں کیوں دوں؟ آپ کی یونیفارم میں آپ کی بیوی تھوڑی ہوں جو یہ کام کروں؟ رافعہ نے ناک منہ چڑھاتے ہوئے کہا۔ اللہ نہ کرے کہ تم جیسی میری بیوی ہو، ایک ہی دن میں پاگل ہو جاؤں گا۔ جعفر غصے سے کہتا وہ واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ ہاں ابھی تو جیسے بہت ٹھیک ہے نا، ابھی بھی پاگل سے کم تھوڑی ہیں۔ رات کا سناٹا ہر سو پھیلا ہوا تھا، دور کہیں صرف کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ سندھ کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں تھا۔ پورا گاؤں جب چین کی نیند سو رہا تھا، ایسے میں بڑی حویلی کے ایک چھوٹے سے کمرے میں دو عورتیں پریشان بیٹھی تھیں۔ اماں اب کیا ہوگا؟ لڑکی نے روتے ہوئے اپنی ماں سے پوچھا۔ نہیں، کچھ بھی ہو جائے میں اپنی بیٹی کو قربان نہیں ہونے دوں گی، ماں نے روتے ہوئے اپنی بیٹی کو گلے لگایا۔ چلو رافعہ اپنا سامان بدو، ہم ابھی یہاں سے نکلیں گے۔ رافعہ کی والدہ سحر بیگم نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے مضبوط لہجے میں کہا۔ لیکن اماں رات کے اس وقت ہم کہاں جائیں گے اور ہم حویلی سے نکلیں گے کیسے؟ رافعہ نے پریشانی سے ماں سے پوچھا۔ تم فکر مت کرو، اللہ مالک ہے، مگر ابھی یہاں سے نکلنا بہت ضروری ہے۔ سحر بیگم نے جلدی جلدی بیگ میں کپڑے ٹھونسے اور بڑی سی چادر سے اپنا چہرہ چھپاتے ایک چادر رافعہ کو پکڑائی۔ چلو جلدی۔ سحر بیگم رافعہ کا ہاتھ پکڑ کر فوراً کمرے سے نکلی۔ اماں مگر ہم جائیں گے کیسے؟ گیٹ پر چوکیدار؟ رافعہ بولنے ہی لگی تھی کہ سحر بیگم کو دیکھ کر چوکیدار نے گیٹ کھول دیا۔ سلیم تمہارا یہ احسان میں کبھی نہیں بھولوں گی، سحر بیگم نے مشکور نظروں سے چوکیدار سلیم کو دیکھ کر کہا۔ بی بی جی آپ اتنی نیک دل ہیں، اس حویلی میں آپ کی اور آپ کی بیٹی کے ساتھ بہت غلط ہو رہا ہے، میں کیسے آپ کی مدد نہ کرتا؟ رافعہ بی بی بالکل میری بیٹی کی طرح ہے، آپ لوگ اب جلدی سے جائیں، اللہ کی امان میں۔ چوکیدار نے خدا حافظ کہتے ہوئے کہا۔ رات کے اندھیرے میں دونوں خاموشی سے حویلی سے فرار ہو گئی تھیں، یا یوں کہا جائے کہ اپنی زندگی کی خاطر بھاگ گئی تھیں۔ سورج اپنی جوبن پر تھا، تپتی دھوپ کی روشنی آنکھیں چھندیانے پر مجبور کر رہی تھی۔ ایسے میں ایک پولیس موبائل قبرستان کے سامنے رکی اور اس میں سے ایک پولیس آفیسر گاڑی سے باہر نکلا۔ آنکھوں پر گوگلز لگائے، خاکی رنگ کی پینٹ اور سیاہ رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی تھی، سر پر ٹوپی اور اس کی پاکٹ کے ذرا اوپر نیم پلیٹ پر اے ایس پی جعفر شاہ لکھا ہوا تھا۔ وہ قبرستان کے اندر بڑھنے لگا، پھر اس کے پیچھے اس کی ٹیم بڑھنے لگی، مگر اس نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا اور اکیلا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ کونے کی قبر کے پاس جا کر جعفر شاہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے گوگلز اتار کر جیب میں رکھے۔ بابا آج میں اے ایس پی بن گیا ہوں، آپ ہوتے تو کتنا خوش ہوتے، آپ کو کتنی خوشی ہوتی مجھے یونیفارم میں دیکھنے کی نا؟ اے ایس پی جعفر شاہ کی آنکھیں نم تھیں۔ لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اس وردی کا فرض ایمانداری سے نبھاؤں گا۔ جعفر کے چہرے پر ایک آنسو لڑکا۔ تھوڑی دیر بعد فاتحہ پڑھنے کے بعد وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ فجر کی اذانیں ہو رہی تھی، رات کی تاریکی دن میں بدل رہی تھی۔ شہر جانے والی وہ آخری بس میں رات کو سوار ہو گئی تھی۔ اماں آپ نے تو بتایا ہی نہیں کہ آخر ہم کہاں جائیں گے، ہمارا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ رافعہ نے پریشانی سے اپنی والدہ سحر بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بیٹا میری بچپن کی ایک سہیلی ہے جس کی شادی شہر میں ہوئی تھی، اس کا میاں بھی کافی پڑھا لکھا ہے، اس کی شادی جب ہوئی تھی ایک دو بار میں اس کے گھر گئی تھی اور اس نے مجھے اپنا پتہ بھی دیا تھا، اسی کے پاس جا رہی ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری مدد کر دیں، ورنہ تمہارا ننیال تو کوئی ہے ہی نہیں اور تمہارے ددیال والے تمہارے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑے ہیں۔ انشاءاللہ میں نے گھر سے نکلتے وقت یہی کہا تھا نا کہ اللہ مالک ہے، وہ رب جو ہمیں اس جہنم سے نکال لایا وہی ہمیں آگے بھی محفوظ رکھے گا اور ہماری مدد کرے گا انشاءاللہ، سحر بیگم نے پریقین لہجے میں کہا۔ انشاءاللہ امی ایسے ہی ہوگا، رافعہ نے سحر بیگم کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ یہ کراچی کا ایک متوسط گھرانہ تھا جہاں عیش و عشرت تو نہیں مگر کسی چیز کی کمی بھی نہیں تھی۔
ارسلہ بیگم صحن میں بیٹھی پالک کاٹ رہی تھی کہ گھر کا دروازہ بجا۔ یا اللہ، جعفر ہی ہوگا، اسے 1000 بار کہا ہے کہ چابی لے کر جایا کرو، مگر نہیں، ہر بار ماں ہی دروازہ کھولے۔ ارسلہ بیگم پالک چھوڑتی ہوئی سر پر دوپٹہ اوڑھتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی۔ جعفر، تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ… ارسلہ بیگم بولنے ہی لگی تھی کہ سامنے جعفر کو نہ پا کر اور اپنی بچپن کی دوست سحر بیگم کو سامنے دیکھ کر وہ خوشی سے ان کے گلے لگ گئی۔ ارے سحر، تم کیسی ہو؟ جب سے تمہاری شادی ہوئی تم تو مجھے بھول ہی گئی۔ یہ تمہاری بیٹی ہے؟ ارسلہ بیگم نے رافیہ کے گال کو پیار سے تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ ہاں، بس شادی کی بات مصروفیت تھی۔ انہیں سحر بیگم کچھ پریشان دکھائی دی۔ ارے میں نے تم لوگوں کو اندر آنے کا بھی نہیں کہا۔ آؤ اندر تو آؤ۔ ارسلہ بیگم نے سحر بیگم اور رافیہ کو اندر آنے کی جگہ دی۔ ان کے ہاتھ میں بیگ دیکھ کر وہ کچھ تشویش کا شکار ہوئی تھی، مگر بعد میں پوچھنے کا ارادہ کیا۔ لو بیٹا، دور سے آئی ہو، پانی تو پیو۔ ارسلہ بیگم نے رافیہ کو شربت پکڑاتے ہوئے کہا۔ ارسلہ بھائی صاحب کہاں ہیں؟ دکھائی نہیں دے رہے۔ سحر بیگم نے ارسلہ بیگم کو شوہر ذیشان صاحب کا پوچھا۔ کیا بتاؤں سحر، 4 سال پہلے وہ چل بسے۔ اب اس گھر میں اور میرا اکلوتا بیٹا جعفر ہی رہتے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد تو ہمارا گھر سونا ہی ہو گیا۔ ارسلہ بیگم نے آنکھوں کی نمی روکتے ہوئے کہا۔ بہت افسوس ہوا، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ سحر بیگم نے ارسلہ بیگم کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ آمین۔ تم بتاؤ، اتنے عرصے بعد شہر کیسے آنا ہوا اور سب ٹھیک ہے گھر میں؟ تم کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ ارسلہ بیگم نے سحر بیگم کے چہرے پر پریشانی دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سحر بیگم نے پھوٹ پھوٹ کر اپنی آبیتی ارسلہ بیگم کو سنائی۔ یا اللہ، اتنا سب کچھ ہو گیا اور تم نے مجھے خبر تک نہیں دی، اور تم اتنا سب کچھ کیسے سہتی رہی؟ ارسلہ بیگم نے سحر بیگم کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ کیا کرتی، سہنے کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ ہی نہیں تھا۔ ماں باپ تو تھے ہی نہیں، کوئی میرے پیچھے نہیں تھا جو میرے لیے بول سکتا۔ میں نے بہت سال صبر کیا، مگر جب بات میری بیٹی پر آئی تو میں وہاں سے نکل آئی۔ میں اپنی بیٹی کو بھی اپنی جیسی عزت نہیں دینا چاہتی تھی۔ سحر بیگم نے رافیہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بہت اچھا کیا۔ ارسلہ بیگم نے سحر بیگم کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ ارسلہ، میری تم سے درخواست ہے کہ تم مجھے شہر میں کوئی گھر کرائے پر ڈھونڈ دو۔ میں اور عافیہ ایک چھوٹے سے گھر میں اپنی زندگی بسر کر لیں گے، جہاں ہمیں کوئی اذیت دینے والا نہ ہو۔ سحر بیگم نے پرامید لہجے میں ارسلہ بیگم کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ سحر، یہ تم نے کیسی بات کر دی؟ میرے ہوتے ہوئے تم لوگ کسی کرائے کے گھر میں کیوں رہو گے؟ ہمارا گھر زیادہ بڑا نہیں، لیکن اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے۔ اوپر والا پورشن تو بالکل خالی ہے۔ تم اور رافیہ وہیں رہ لینا، اور جعفر تو زیادہ تر گھر پر ہوتا بھی نہیں ہے۔ میں اکیلی ہی ہوتی ہوں، تم لوگوں کی وجہ سے میرا بھی دل لگا رہے گا۔ ارسلہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، ایسے کیسے ہم تمہارے گھر میں رہ سکتے ہیں؟ تم مجھے کوئی کرائے کا گھر لے دو۔ سحر بیگم نے فوراً منع کرتے ہوئے کہا۔ ہرگز نہیں، تم لوگ بس یہیں اوپر والے پورشن میں رہو گے۔ ارسلہ بیگم نے ان کی ایک نہ سنتے ہوئے کہا۔ مگر ٹھیک ہے، مگر تمہیں کرایہ ضرور لینا ہوگا ہم سے، ورنہ میں یہاں نہیں رکوں گی۔ سحر بیگم نے ضدی لہجے میں کہا۔ تم آج بھی بہت ضدی ہو، بالکل بچپن کی طرح۔ کبھی کسی سے مفت چیز تو لینا تمہاری فطرت ہی نہیں تھی، اور آج بھی تم ویسی ہی خوددار ہو۔ ٹھیک ہے، مگر کرایہ میری مرضی کا ہوگا۔ ارسلہ بیگم نے بھی اپنی شرط رکھی۔ رافیہ بس ان دونوں کی دوستی پر مسکرا دی۔ چلو تم لوگ بیٹھو، میں تم لوگوں کے لیے دوپہر کا کھانا بناتی ہوں۔ کافی تھکے ہوئے ہوگے نا؟ ارسلہ بیگم کہتے ہوئے کچن کی طرف بڑھ گئیں۔ سحر بیگم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے ان کو ٹھکانہ عطا کر دیا۔ ارسلہ بیگم نے جو کرائے کی رقم بتائی تھی وہ یقیناً بہت کم تھی۔ انہوں نے اپنی دوستی کا مان رکھا تھا، اور سحر بیگم کو اپنی دوستی پر فخر محسوس ہوا تھا، اور انہوں نے اللہ کا ڈھیر شکریہ ادا کیا جس نے انہیں اتنی مخلص دوست عطا کی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ تینوں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ جعفر بیٹا گھر پر نہیں ہے؟ سحر بیگم نے ارسلہ بیگم کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، وہ اکثر گھر نہیں ہوتا، ماشاءاللہ سے ASP ہے نا، تو اکثر ڈیوٹی پر ہوتا ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے پولیس والوں کی ڈیوٹی کتنی سخت ہوتی ہے۔ ارسلہ بیگم نے بریانی کی ٹرے اٹھاتے ہوئے کہا۔ بیٹا رافیہ، تم کچھ کھاؤ نا، یہ کیا اتنے سے چاول لیے ہیں، اور لو نا۔ ارسلہ بیگم نے اس کی پلیٹ میں بریانی بھرتے ہوئے کہا۔ رافیہ بے چارگی سے سحر بیگم کی طرف دیکھنے لگی، جو اس کی اس حرکت پر مسکرا دی۔ اچھا سحر، رافیہ بیٹا، مجھے تم دونوں سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ وہ… ارسلہ بیگم کہتے ہوئے ہچکی۔ کیا بات ہے ارسلہ؟ کھل کر بتاؤ، کچھ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سحر بیگم نے ان کا ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ پلیز تم برا مت ماننا سحر، مگر میں نہیں چاہتی کہ جعفر کو یہ بات پتہ لگے کہ تم میری دوست ہو اور تم کیوں یہاں رہنے آئی ہو۔ میں جانتی ہوں وہ 100 سوال کرے گا، تم جانتی ہو پولیس والوں کی عادت کا بال کی کھال نکالتے ہیں۔
اس وجہ سے میں اس کے سامنے یہی کہوں گی کہ میں نے تم دونوں کو کرائے پر رکھا ہے اور یہ تمہارے حق میں بہتر بھی ہے، اس طرح سے تمہارا وہ شوہر بھی یہاں نہیں پہنچ سکے گا۔ ارسلہ بیگم نے پریشانی سے سحر بیگم کو اپنی بات کہی۔ ارے تم اتنی سی بات پر پریشان ہو رہی تھی، کوئی بات نہیں، یقیناً تمہارا مشورہ بالکل ٹھیک ہے، تم بلکہ محلے میں بھی سب کو یہی ظاہر کرنا کہ تم نے کرایہ دار رکھے ہوئے ہیں۔ سحر بیگم نے ان کی بات پر متفق ہوتے ہوئے کہا۔ کیا یار، ابھی پیاس لگنی تھی۔ رافعہ خشک ہوتے گلے کے ساتھ اٹھ کر بیٹھی اور کچن کی طرف بڑھی۔ ابھی وہ دونوں نیچے والے پورشن میں ہی تھے کیونکہ ارسلہ بیگم نے کہا تھا کہ وہ کل تک اوپر والا پورشن سیٹ کروا دیں گی۔ ابھی وہ پانی پی ہی رہی تھی کہ کوئی کچن کی لائٹ کھول کر اندر داخل ہوا۔ تھکا ہارا جعفر ڈیوٹی سے واپس آیا تھا، کچن میں کسی اجنبی 22 سالہ لڑکی کو دیکھ کر حیران ہوا۔ رافعہ جسے نئی جگہ پر آنے کی وجہ سے ڈر لگ رہا تھا، 27 سالہ جعفر کو دیکھتے ہوئے چلانے لگی تھی کہ جعفر نے فوراً سے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ پاگل ہو، چلا کیوں رہی ہو؟ اور کون ہو تم؟ کیا کر رہی ہو میرے گھر میں؟ جعفر نے سخت لہجے میں رافعہ سے پوچھا۔ رافعہ نے اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا کہ وہ ہاتھ ہٹائے گا تو وہ بتائے گی نا۔ میں ہاتھ ہٹا رہا ہوں تمہارا مگر خبردار جو چیخی تو، میری امی بلڈ پریشر کی مریض ہے، اگر وہ اٹھ گئی تو ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اور کون ہو تم؟ جعفر نے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا۔ وہ میں کرایہ دار، رافعہ نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اس سے ایک دم ارسلہ بیگم کی بات یاد آ گئی تھی، اس لیے اس نے کرایہ دار کہا۔ کیا کرایہ دار؟ جعفر نے حیرت سے پوچھا۔ جی، آپ کی امی نے ہی رکھا ہے، آپ چاہیں تو ان سے پوچھ لیں، میری امی بھی ہے میرے ساتھ۔ رافعہ نے جعفر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک تو پولیس وردی میں بڑی بڑی مونچھیں لیے، آنکھوں میں غصے کی لہر دیکھ کر ہی رافعہ کو اس سے خوف محسوس ہوا۔ ٹھیک ہے، میں امی سے پوچھوں گا، صبح جاؤ یہاں سے۔ جعفر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ سر ہلاتی ہوئی کچن سے بھاگی۔ اس کے جانے کے بعد جعفر اپنے لیے کھانا نکالنے لگا۔ صبح کا وقت تھا، سڑکوں پر ہر جگہ رش ہی رش تھا، کوئی بستہ پہنے اسکول جا رہا تھا تو کوئی کمائی کے لیے آفس جا رہا تھا۔ جعفر بیٹا باہر جاؤ، ناشتہ تیار ہے۔ ارسلہ بیگم نے اپنے بیٹے جعفر کو آواز دیتے ہوئے کہا۔ جی امی، آ رہا ہوں۔ جعفر مسرور سے انداز میں اپنے بال سیٹ کرتا ہوا جیسے ہی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا، سامنے رات والی لڑکی رافعہ اور اس کے ساتھ ایک خاتون نظر آئی۔ جعفر نے سوالیہ نظروں سے ارسلہ بیگم کی طرف دیکھا۔ بیٹا وہ میں کل تمہیں بتا ہی نہیں سکی، تم اتنی دیر سے آئے تھے، یہ ہماری نئی کرایہ دار ہے، اب سے یہ اوپر والے پورشن میں رہیں گے۔ ارسلہ بیگم نے جعفر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم آنٹی، کسی چیز کی ضرورت ہو تو ضرور بتائیے گا۔ جعفر نے مسکراتے ہوئے سحر بیگم کی طرف دیکھ کر کہا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو بیٹا۔ سحر بیگم نے پیار سے جعفر کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ اوکے امی، خدا حافظ۔ تھوڑی دیر بعد وہ ناشتہ کر کے اٹھ گیا اور باہر کی طرف بڑھا۔ ارسلہ بیگم اس کے پیچھے گیٹ بند کرنے آئی تو جعفر انہیں ایک کونے میں لے گیا۔ امی، کیا ضرورت تھی کرایہ دار رکھنے کی؟ اور آپ کیسے بغیر کسی تفتیش کے انہیں گھر پر رکھ سکتی ہیں؟ آپ کو پتہ بھی ہے شہر کے حالات، آئے دن چوری چکاری ہوتی رہتی ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا تو؟ جعفر نے دھیمے لہجے میں ارسلہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اوف جعفر، اپنا یہ شکی انداز ان دونوں پر مت آزماؤ، وہ دونوں اچھے گھرانے کی سیدھی سادہ عورتیں ہیں، ویسے بھی میں گھر میں اکیلی ہوتی ہوں، اچھا ہے اب میرا بھی دل لگا جائے گا۔ میں نے جتنی تفتیش کرنی تھی کر لی، اب تو میرا دماغ مت کھاؤ، چپ کر کے ڈیوٹی پر جاؤ، اللہ کی امان میں۔ ارسلہ بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ جیسا آپ کی مرضی، خدا حافظ۔ جعفر کہتے ہوئے گھر سے باہر نکل گیا۔ ارسلہ بیگم شکر کا کلمہ پڑھتی دروازہ بند کر گئی۔ جعفر کو قائل کرنا ان کے لیے سب سے کڑا مرحلہ تھا جو انہوں نے پار کر لیا تھا۔ دن گزرتے گئے، سحر بیگم اور ان کی بیٹی رافعہ کو ارسلہ بیگم کے گھر رہتے ہوئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ سحر بیگم سلائی کر کے گھر چلا رہی تھی جبکہ رافعہ جو میٹرک پاس تھی، محلے کے چھوٹے بچوں کو ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ وہ بچے بھی اسے ارسلہ بیگم کی مدد سے ہی ملے تھے۔ بیٹا رافعہ، میں نے یہ مصر بنائی ہے، جا کر ارسلہ کو دے آؤ، اسے بہت پسند ہے۔ سحر بیگم نے ناشتہ کرتی رافعہ سے کہا۔ جی امی، ابھی دے کر آئی۔ رافعہ سر پر سیاہ دوپٹہ اوڑھے ارسلہ بیگم سے دال کا برتن لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ وہ حسینہ، وہ نیلم پری۔ رافعہ گنگناتی ہوئی سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ صحن میں آتے جعفر کو نہ دیکھ پائی اور اگلے ہی پل ان دونوں کا زوردار تصادم ہوا اور دال کا پیالہ جعفر کی یونیفارم پر گر کر زمین بوس ہو گیا۔ کانچ کا پیالہ چکنا چور ہو چکا تھا۔ یہ کیا کیا تم نے بیوقوف لڑکی؟ جعفر نے غصے سے اپنی شرٹ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہائے اللہ، یہ کیا ہو گیا مجھ سے؟ امی تو اب مجھے نہیں چھوڑیں گی۔ رافعہ نے صدمے سے کانچ کے ٹوٹے پیالے کو دے کر کہا۔ آر یو میڈ؟ میں اپنی شرٹ کی بات کر رہا ہوں، تمہیں برتن کی پڑی ہے؟
جعفر غصے سے رافیہ کو دیکھتے ہوئے بولا، ہاں تو اس میں آپ کی غلطی تھی، آپ دیکھ کر چلتے۔ رافیہ نے اپنی غلطی نہ مانتے ہوئے کہا، میں دیکھ کر چلتا یا تم دیکھ کر نہیں چل رہی تھی؟ جعفر نے اسے گھورتے ہوئے کہا، اپنی غلطی مجھ پر نہ ڈالیں، آپ کو میں اتنی دکھائی نہیں دے رہی؟ رافیہ نے بھی جواباً جعفر کو گھورتے ہوئے کہا، تم سے تو بات ہی کرنا فضول ہے، میری بات سنو، میری یونیفارم اب تم ہی دھوگی۔ جعفر نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے سزا سنائی، کیوں میں کیوں دھوں آپ کی یونیفارم؟ میں آپ کی بیوی تھوڑی ہوں جو یہ کام کروں۔ رافیہ نے ناک منہ چڑھاتے ہوئے کہا، اللہ نہ کرے کہ تم جیسی میری بیوی ہو، ایک ہی دن میں پاگل ہو جاؤں گا۔ جعفر غصے سے کہتا ہوا واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھا، ہاں ابھی تو جیسے بہت ٹھیک ہے نا، ابھی بھی پاگل سے کم تھوڑی ہے۔ رافیہ غصے سے کہتی ہوئی فرش صاف کرنے لگی۔ رافیہ بیٹا آخر تم کہاں جا رہی ہو؟ تمہیں یہاں کے راستے بھی نہیں معلوم؟ تم جانتی ہو نا تمہارا نکلنا خطرے سے خالی نہیں۔ سحر بیگم نے رافیہ کو تیار ہوتے دیکھ کر کہا، کچھ نہیں ہوتا امی، آپ ٹینشن مت لیں، میں نے اخبار میں نوکری کا اشتہار دیکھا تھا، بس وہی جا رہی ہوں، تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی۔ سحر نے سر پر دوپٹہ اوڑھتے ہوئے کہا، بیٹا کیا ضرورت ہے نوکری کی، تم بچوں کو پڑھا تو رہی ہو، میں بھی سلائی کرتی ہوں، گزارا ہو جاتا ہے، تم گھر سے نکلو، اس بات کے لیے میرا دل نہیں مانتا۔ سحر بیگم نے فکر مندی سے کہا، پلیز امی، کب تک ہم ڈر کر جئیں گے؟ آخر کبھی نہ کبھی تو ہمیں ہمت کرنی ہی پڑے گی، ساری زندگی آپ نے ڈر کر گزاری ہے، آخر کیا ملا آپ کو؟ رافیہ نے نم آنکھوں سے سحر بیگم کی طرف دیکھا، ٹھیک کہہ رہی ہو تم، ساری زندگی ڈر کر مجھے کیا ملا؟ جب تک انسان ہمت نہ کرے اس کے لیے دروازے نہیں کھلتے۔ تم جاؤ، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ سحر بیگم نے اسے گلے لگاتے پھینکا، اوکے امی، اللہ حافظ۔ رافیہ نے خدا حافظ کہتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ 2 گھنٹے بمشکل تگ و دو کے بعد وہ اس ہوٹل پہنچ گئی تھی جہاں نوکری کا اخبار میں اشتہار دیا گیا تھا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی، ایک دم رافیہ کے اندر سرد لہر دوڑ گئی، شاید اسے وہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ ہوٹل کی جگہ ایک کلب تھا جہاں پر لڑکے لڑکیاں نشے میں دھت ڈانس فلور پر ایک دوسرے کی باہوں میں باہیں ڈالے ناچ رہے تھے۔ رافیہ ہمت کرتے ہوئے اندر کی طرف بڑھی۔ ایکسکیوز می، نیوز پیپر میں جاب کا ایڈ تھا۔ رافیہ نے ایک آدمی کو دیکھتے ہوئے پوچھا، ارے ہم سے مانگو، بتاؤ کتنے پیسے چاہیے، اتنے دوں گا۔ ایک لڑکے نے خباثت سے مسکراتے ہوئے رافیہ کو دیکھ کر کہا۔ رافیہ اس سے پہلے اسے جواب دیتی کلب میں پولیس کا چھاپا پڑ گیا، سب لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے، پلیز سب کو بری طرح سے پکڑ کر موبائل میں ڈال دی۔ پکڑو اس لڑکی کو، ایک پولیس والے نے رافیہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا، رافیہ گھبراتے ہوئے بولی، مگر وہ لوگ اسے لے کر کلب سے باہر نکل گئے۔ دیکھیں میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے، میں اکیلی نہیں آتی، میں اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھی، وہ دیکھیں وہ رہے میرے شوہر۔ رافیہ نے ایک آدمی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا جس کی اس طرف پیٹھ تھی، کیا واقعی تم ان کی بیوی ہو؟ اس پولیس اہلکار نے حیرانی سے رافیہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی میں انہی کی بیوی ہوں، رافیہ نے یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا۔ صحیح لڑکی آپ کو اپنا شوہر کہہ رہی ہے، اس پولیس اہلکار نے سول کپڑوں میں کھڑے جعفر شاہ کو دیکھ کر کہا۔ جعفر نے پلٹ کر جیسے ہی دیکھا، رافیہ کے چہرے کی رنگت اڑ گئی، مقابل کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جعفر نے غصے سے رافیہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ صبح دال والا واقعہ اس کی نظروں کے سامنے گھوم گیا تھا، جس کی وجہ سے رافیہ پر اسے مزید غصہ آیا۔ صحیح لڑکی اندر کلب میں تھی، وہیں سے برآمد کیا ہے اسے بھی، باقی لوگوں کے ساتھ، پولیس اہلکار نے جعفر کو دیکھتے ہوئے بتایا۔ میرا یقین کریں، میں یہاں غلط مقصد سے نہیں آئی تھی، میں تو صرف اخبار میں نوکری کا اشتہار دیکھ کر آئی تھی، یہ دیکھیں۔ رافیہ نے اپنے پرس سے اخبار نکالتے ہوئے جعفر کو دکھایا۔ جعفر نے دیکھا اخبار میں اسی کلب کی نوکری کے بارے میں لکھا تھا، اور رافیہ کو دیکھ کر کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی تھی۔ ایک شرط پر تمہیں چھوڑ دوں گا، جعفر نے اسے کونے میں لے جاتے کہا۔ کس شرط پر؟ رافیہ نے حیرت سے جعفر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میری یونیفارم تم ہی دھوگی، جعفر نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ اف میرے خدائے، دھو دوں گی، پلیز ابھی مجھے جانے دیں یہاں سے، رافیہ نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے تم جا سکتی ہو۔ جعفر کی اجازت دینے پر وہ فوراً سے رکشہ کرواتی ہوئی گھر کی طرف بڑھ گئی۔ پاگل، جعفر نے مسکراتے ہوئے اسے جاتے دیکھ کر کہا۔ اور آپ کو بھلا معلوم ہے میں نے پھر اس کے بال کاٹ دیے۔ رافیہ ہنستے ہوئے ارسلہ بیگم کو اپنا کوئی کارنامہ سنا رہی تھی۔ سحر بیگم اور ارسلہ بیگم مسکراتے ہوئے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ اف میرے خدایا، کیا لڑکی ہو تم سے ہے، یقیناً یہ بچپن میں بہت شرارتی ہوگی نا؟ ارسلہ بیگم نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں بہت تنگ کرتی تھی مجھے، جان کے اپنے کپڑے گیلے کر دیتی تھی تاکہ میں اسے بار بار نہلاتی رہوں، میری آنکھوں سے بچ کر مٹی کھانے پہنچ جاتی تھی، بہت تنگ کرتی تھی یہ لڑکی مجھے۔
سحر بیگم نے اس کی شرارتیں بتاتے ہوئے کہا۔ امی یہ سب تھوڑی بتانا تھا، رافعہ شرمندہ ہوتے ہوئے بولی۔ تو تم نے بڑا شرمندہ ہونا ہے، سحر بیگم نے اس کی ٹانگ کھینچتے ہوئے کہا۔ جعفر گھر کے اندر داخل ہوا تو ڈرائنگ روم سے اسے ارسلہ بیگم اور رافعہ کے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اپنی امی اور اس کی امی سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ جعفر نے مسکراتے ہوئے اپنی امی کی طرف دیکھا۔ بہت عرصے بعد اس نے انہیں مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے بابا کے جانے کے بعد وہ تو بہت اداس ہو گئی تھی۔ جعفر کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ وہ ان کے ساتھ وقت گزار سکے، مگر رافعہ اور سحر بیگم کے آنے کی وجہ سے وہ کافی مطمئن اور خوش رہنے لگی تھی۔ جعفر مسکراتے ہوئے ڈرائنگ روم کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم۔ جعفر نے سحر بیگم اور ارسلہ بیگم کو دیکھ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹا، تمہارا انتظار کر رہے تھے، ابھی کھانا لگاتی ہوں میں۔ ارسلہ بیگم نے جعفر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ رافعہ بیٹا جاؤ تم کھانا لگاؤ۔ سحر بیگم نے رافعہ کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ جی امی۔ رافعہ منہ بناتی ہوئی ارسلہ بیگم کے ساتھ جاتی ان کی مدد کرنے لگی تھی۔ رافعہ بیٹا اتنی خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ ابھی تو اتنی باتیں کر رہی تھی۔ جعفر سے مت ڈرنا میرا بیٹا، بس دیکھنے میں ڈراؤنا ہے، اندر سے بہت نرم دل ہے۔ ارسلہ بیگم نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ امی یار، اب آپ بھی میرا مذاق اڑائیں گی؟ جعفر نے حیرت سے ارسلہ بیگم کی طرف دیکھ کر کہا۔ ارسلہ تم میرے بیٹے کے بارے میں ایسے مت کہو، اتنا نیک بچہ ہے۔ سحر بیگم نے شفقت سے جعفر کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جس پر رافعہ نے سڑا سا منہ بنایا۔ یہ لمحہ جعفر کی نظر سے بچ نہ سکا۔ امی اس ویکینڈ پر میرے دوست شاہزیب کی شادی ہے، اس نے ہمیں بھی بلایا اور مجھے خاص طور پر کہا ہے کہ آپ کو ضرور لے کر آؤ، اس لیے تیار رہیے گا۔ جعفر نے ارسلہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بیٹا میں وہاں بور ہو جاتی ہوں، کیا کروں گی؟ شاہزیب کی امی تو ہے ہی نہیں، اور 3-4 گھنٹے صرف ایک کرسی پر بیٹھنا میرے لیے کسی عذاب سے کم نہیں۔ ارسلہ بیگم نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ امی شاہزیب آپ کی اتنی عزت کرتا ہے، اس نے مجھے خاص طور پر کہا ہے کہ آنٹی کو ضرور لے کر آنا، اور اگر آپ نہیں جائیں گی تو کتنا برا لگے گا اسے۔ جعفر نے ماں کو مناتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، بلکہ ایسا کرنا نا رافعہ اور سحر تم بھی ہمارے ساتھ چلنا، کم سے کم میں بور ہونے سے تو بچ جاؤں گی وہاں۔ ارسلہ بیگم نے رافعہ اور سحر بیگم کو دیکھ کر کہا۔ نہیں ایسے اچھا نہیں لگتا نا کسی پرائی کی شادی میں جانا، وہ بھی بن بلائے مہمان کی طرح۔ سحر بیگم نے فوراً انکار کرتے ہوئے کہا۔ بن بلائے مہمان کی کیا بات ہے، شاہزیب اپنے گھر کا بچہ ہے، جعفر تم سمجھاؤ نا۔ ارسلہ بیگم نے جعفر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی انڈی کوئی مسئلہ نہیں ہے، شاہزیب بالکل میرے بھائیوں کی طرح ہے، اگر آپ چلیں گی تو امی واقعی میں انجوائے کر سکیں گی۔ جعفر نے خوش دلی سے سحر بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر وہ جعفر کی لاکھ اصرار پر وہ ہاں کرتے ہی بنی۔ جعفر اپنے کمرے میں کھڑا آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب کمرے کا دروازہ کھٹکا۔ کم ان۔ جعفر نے دروازہ کھٹکھٹانے والے کو اندر آنے کی اجازت دی۔ کیا آپ کی یونیفارم؟ رافعہ نے جھجکتے ہوئے یونیفارم اس کی طرف بڑھائی۔ اوہ فائنلی آپ نے یہ دھو کر دے ہی دی، ویسے آپ نے تو کہا تھا کہ آپ میری بیوی نہیں ہیں جو یہ دھوئیں پھر؟ جعفر نے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا۔ میں دھو کر نہ دیتی مگر آپ نے اس دن میری مدد کی تھی، اس وجہ سے۔ رافعہ نے گردن اکڑا کر کہا اور جانے کے لیے مڑی۔ تھینکس۔ جعفر نے مسکراتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا۔ رافعہ نے نوٹ کیا کہ مسکراتے ہوئے اس کی دائیں گال پر ڈمپل پڑتا تھا، جو کہ سامنے والے کی توجہ اپنی طرف متوجہ کرواتا تھا۔ اف رافعہ کیا سوچ رہی ہوگا وہ، کیسے نریندوں کی طرح گھر رہی ہے اسے، رافعہ نے دل میں سوچا۔ ویلکم، رافعہ ہکلاتے ہوئے کہہ کر باہر کی طرف بڑھ گئی۔ امی اب تیار ہے؟ جعفر بلیک کلر کے 3 پیس سوٹ میں بہت جاذب نظر لگ رہا تھا۔ جعفر کف لنکس بند کرتے ہوئے باہر آیا جہاں ارسلہ بیگم اور سحر بیگم تیار کھڑی تھیں۔ ہاں بیٹا ہم تیار ہیں، بس رافعہ کا انتظار کر رہے ہیں، ارسلہ بیگم نے جعفر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پتہ نہیں کہاں رہ گئی یہ لڑکی، رافعہ آ بھی جاؤ، سحر بیگم نے رافعہ کا آواز دیتے ہوئے کہا۔ آ گئی امی۔ رافعہ سہج سہج کر سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آئی۔ سیاہ رنگ کے شفون کے فراک میں جو سحر بیگم نے سلائی کیا تھا، سرخ دوپٹہ لیے بال اسٹریٹ کے کمر پر ڈالے ہوئے چہرے پر ہلکا پھلکا میک اپ کی وہ پیاری لگ رہی تھی۔ جعفر اسے دیکھ کر ایک پل کے لیے فریز ہوا تھا۔ چلے؟ رافعہ نے سب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں جی چلے۔ جعفر بھکلاتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ کچھ دیر میں وہ لوگ شادی میں پہنچ گئے تھے جہاں پر مختلف رسمیں ہو رہی تھیں۔ جعفر دور کھڑا کچھ لوگوں سے بات کر رہا تھا مگر گاہیں بگاہیں اس کی نظر رافعہ پر پڑ جاتی جو کھلکھلاتے ہوئے ارسلہ بیگم سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے اپنے لیے ایسی ہی لڑکی چاہتا تھا جو اس کی ماں کے ساتھ مل کر رہے، اسے اس کی ماں سے دور نہ کرے۔ جعفر مسلسل اسے دیکھ رہا تھا جب نظروں کا ارتکاز محسوس کرتے ہوئے جیسے ہی رافعہ کی اس پر نظر پڑی وہ فوراً سے اپنی نظریں پھیر گیا۔
ارسلہ بہن، ماشاءاللہ سے یہ پیاری سی بچی کون ہے؟ ایک خاتون نے ارسلہ بیگم سے مسکراتے ہوئے رافیہ کے بارے میں پوچھا۔ یہ اسے میری بیٹی ہی سمجھ لیں، ارسلہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، ماشاءاللہ بہت پیاری ہے، ان خاتون نے مسکراتے ہوئے رافیہ کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ اتوار کا دن تھا، آج جعفر گھر پر ہی تھا۔ سحر بیگم اور ارسلہ بیگم صحن میں بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ بیٹا، جعفر کو ذرا چائے دے آؤ، میں کھانے کی تیاری کر لوں، ارسلہ بیگم نے رافیہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی آنٹی۔ رافیہ جیسے ہی اس کے کمرے میں چائے دینے گئی، جعفر راکنگ چیئر پر بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ یہ آپ کی چائے، رافیہ نے سائڈ ٹیبل پر چائے رکھتے ہوئے کہا۔ رافیہ جیسے ہی مڑی، اپنے پیچھے جعفر کو کھڑا پا کر بھوکلا گئی۔ اس دن بلیک فراک میں بہت پیاری لگ رہی تھی، جعفر نے مخمور لہجے میں کہا۔ تھینک یو، رافیہ کہتی فوراً سے وہاں سے جانے لگی کہ جعفر نے اس کی کلائی پکڑتے اسے روکا۔ اتنی پیاری کہ دل کیا کہ تم ساری زندگی میرے ساتھ ہی ٹورنگ کرو۔ جعفر کا اشارہ اس دن پہنے اپنے بلیک رنگ کے پین کوٹ کی طرف تھا۔ مطلب؟ رافیہ نے نا سمجھی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ تم میں کچھ خاص ہے۔ بھاگ گئی ہو تم میرے دل کو، بہت جلد امی سے بات کروں گا میں، جعفر نے رافیہ کی لٹ کو کان کے پیچھے اڑستے ہوئے کہا۔ اس کے لمس پر رافیہ کانپ گئی۔ ویسے میں ایک بات سوچ رہی تھی، آپ اتنے برے بھی نہیں، رافیہ نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا۔ تو بتاؤ کتنا برا ہوں؟ جعفر نے اسے دیوار کے ساتھ پن کرتے ہوئے اس پر قدرے جھک کر کہا۔ رافیہ اس کی اس حرکت پر بھوکلا گئی۔ آپ بہت برے ہیں، رافیہ اسے دھکا دیتی کمرے سے باہر بھاگی۔ جعفر اس کی جلد بازی پر قہقہ لگا گیا۔ ہاں ایسا کر لیں گے۔ ارسلہ بیگم سحر بیگم سے کوئی بات کر رہی تھی کہ دروازہ کھٹکا۔ آنٹی میں دیکھتی ہوں، رافیہ کہہ کر دروازے کھولنے چلی گئی۔ ارے آنٹی آپ آئیے اندر، رافیہ نے خاتون کو اندر آنے کی اجازت دی، جن کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا بھی تھا۔ السلام علیکم، کیسی ارسلہ بہن؟ شگفتہ بیگم ارسلہ بیگم کے گلے لگتے ہوئے بولی۔ وعلیکم السلام، آپ کیسی شگفتہ بہن؟ آج ہمارے غریب خانے میں آپ کا کیسے آنا ہوا؟ ارسلہ بیگم نے شگفتہ بیگم کو دیکھ کر کہا۔ ارے بس سمجھ لو کہ آپ سے اور سحر بیگم سے ایک قیمتی چیز مانگنے آئی ہوں، درخواست لے کر آئی ہوں جو آپ ہی میری پوری کر سکتی ہیں، شگفتہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا اندر تو آؤ۔ ارسلہ بیگم شگفتہ بیگم اور ان کے بیٹے کو لے کر اندر کی طرف بڑھ گئیں۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ تھوڑی دیر میں جعفر بھی ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تھا، جہاں شگفتہ بیگم اور ان کے بیٹے کو بیٹھایا گیا تھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ شگفتہ بیگم نے مسکراتے ہوئے جعفر سے پوچھا۔ اللہ شکر ہے، میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ اور مزمل، تم کیسے ہو؟ جعفر مزمل کے گلے لگتے ہوئے بولا۔ میں بھی ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ مزمل نے خوش دلی سے جعفر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اللہ کا شکر ہے۔ جعفر بھی مسکراتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ گیا اور مزمل سے گپ شپ کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں ارسلہ بیگم نے اچھا خاصا اہتمام کر لیا تھا۔ جب وہ لوگ کھانا وغیرہ کھا کر فارغ ہوئی تو شگفتہ بیگم سحر بیگم سے مخاطب ہوئی۔ سحر بہن، میں جانتی ہوں کہ آپ ارسلہ کی کرایہ دار ہیں، مگر رافیہ ہے تو آپ کی بیٹی، تو مجھے آپ اس سے بات کرنی ہوگی۔ مجھے اس دن شادی میں آپ کی بیٹی رافیہ اپنے بیٹے مزمل کے لیے بہت پسند آئی تھی، اور بس آج میں آپ سے آپ کی بیٹی مانگنے آئی ہوں۔ پلیز اسے ہمیں دے دیں، ہمیں جہیز وغیرہ کچھ نہیں چاہیے، ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، بس آپ رافیہ کو ہماری بیٹی بنا دیں، شگفتہ بیگم نے سحر بیگم سے التجا کرتے ہوئے کہا۔ شگفتہ بیگم کی بات پر جعفر اور رافیہ کی نظر ایک پل کو ملی تھی۔ جعفر نے غصے سے اپنی مٹھی بھیجی۔ سحر بیگم نے حیرت سے ارسلہ بیگم کی طرف دیکھا اور ان کی آنکھ کا اشارہ سمجھ کر وہ شگفتہ بیگم کی طرف دیکھ کر بولی۔ میں آپ کی خواہش کی قدر کرتی ہوں شگفتہ بہن، مگر ہمیں سوچنے کے لیے تھوڑا وقت دیجیے، سحر بیگم نے خوبصورتی سے انہیں انتظار کرنے کا کہا۔ جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ سوچ سمجھ کر جواب دیجیے گا، جعفر سے پوچھ لیجیے گا جو آپ کو پوچھنا ہو، آخر بچپن کے دوست ہیں مزمل اور جعفر، شگفتہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں رخصت ہو گئے۔ سحر، ویسے مزمل میرے سامنے کا ہی پلا پڑا ہے، بہت اچھا اور شریف بچہ ہے، مجھے تو اس رشتے میں کوئی خامی دکھائی نہیں دیتی، ارسلہ بیگم نے سحر بیگم کو دیکھ کر کہا۔ ٹھیک ہے ارسلہ، مگر تم جعفر سے پھر بھی ایک بار پوچھ لینا، اس کا بچپن کا دوست ہے، وہ زیادہ اچھے طریقے سے جانتا ہوگا، سحر بیگم نے ارسلہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں تم فکر مت کرو، میں اس سے پوچھتی ہوں، اب تم بھی آرام کر لو جا کر، ارسلہ بیگم کہتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جی امی، بلایا آپ نے مجھے؟ جعفر نے ارسلہ بیگم کے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بیٹا، تم سے ضروری بات کرنی تھی، پھر تم صبح ڈیوٹی پر چلے جاؤ گے، پھر جانے کب تمہاری واپسی ہو، اس لیے سوچا کہ ابھی تم سے بات کر لوں، ارسلہ بیگم نے جعفر کو دیکھتے ہوئے کہا۔
جی بولیے کیا بات ہے؟ جعفر نے سوالیہ انداز میں ارسلہ بیگم کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ بیٹا تم جانتے ہوگے کہ شگفتہ بہن مزمل کے لیے رافیہ کا ہاتھ مانگنے آئی تھی۔ سحر بہن نے مجھے کہا ہے کہ تم سے ایک بار کنفرم کر لوں مزمل کے بارے میں۔ تم بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ ارسلہ بیگم نے جعفر کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ امی پلیز آپ شگفتہ آنٹی کو منع کر دیں۔ جعفر نے بے چینی سے ارسلہ بیگم کی طرف دیکھ کر کہا۔ مگر کیوں بیٹا، کوئی وجہ تو ہو، ایسے کیسے منع کر دوں میں؟ ارسلہ بیگم نے حیرانی سے جعفر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ امی میں رافیہ کو پسند کرتا ہوں، اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پلیز آپ شگفتہ آنٹی کو منع کر دیں اور سحر آنٹی سے میرے لیے رافیہ کا ہاتھ مانگ لیں، پلیز امی۔ جعفر گھٹنوں کے بل بیٹھتا ارسلہ بیگم کے ہاتھ پکڑ کر بولا۔ کیا سچ میں تم رافیہ کو پسند کرتی ہو؟ ارسلہ بیگم نے مسکراتے ہوئے جعفر کی طرف دیکھ کر کہا۔ وہ انہیں 5 سال کا وہ چھوٹا سا بچہ لگا جو معصومیت سے اپنے ماں باپ سے فرمائش کرتا ہے۔ جی امی یہ سچ ہے، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ جعفر نے پر امید نظروں سے ارسلہ بیگم کی طرف دیکھ کر کہا۔ بیٹا مجھے کیا اعتراض ہوگا، بلکہ میں تو بہت خوش ہوں، رافیہ بہت اچھی بچی ہے، کل ہی بات کرتی ہوں سحر سے، تم پریشان مت ہو۔ ارسلہ بیگم نے اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ تھینک یو امی، تھینک یو سو مچ۔ جعفر مسکراتے ہوئے ان کے گلے لگ گیا۔ اچھا بس کرو، اب جا کر آرام کرو، صبح تمہیں آفس بھی جانا ہے۔ ارسلہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اسے سونے کے لیے بھیجا۔ ارسلہ تم نے بات کی جعفر سے؟ سحر بیگم نے چاول چنتے ہوئے ارسلہ بیگم سے پوچھا۔ ارے ہاں سحر، مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی، نہیں جانتی تھی کہ کیا تم سوچو گی، مگر بات کا غلط مطلب مت لینا۔ ارسلہ بیگم نے تمہید باندھتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، برا کیوں ماننا، تم بولو کیا کہنا ہے؟ سحر بیگم نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اصل میں جعفر رافیہ کو پسند کرتا ہے اور اسے شادی کرنا چاہتا ہے، اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو رافیہ تم مجھے دے دو۔ ارسلہ بیگم نے سحر بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر شگفتہ بہن کو کیا کہیں گے، وہ بھی بڑی مان سے آئی تھی۔ سحر بیگم نے پریشانی سے کہا۔ ارے تم اس کی فکر مت کرو، میں ایسے طریقے سے انکار کر دوں گی، بس تم مجھے یہ بتاؤ کہ جعفر تمہیں قبول ہے کہ نہیں اپنے بیٹے کے طور پر؟ ارسلہ بیگم نے مسکراتے پوچھا۔ اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، 6 مہینے ہو گئے ہمیں یہاں پر رہتے ہوئے، جعفر بہت ہی اچھا بچہ ہے اور نظر آتا ہے کہ تم نے اس کی کتنی اچھی تربیت کی ہے۔ اگر رافیہ کی اس سے شادی ہو جائے تو یہ بہت ہی اچھی بات ہوگی، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سحر بیگم نے اپنی رضامندی دیتے ہوئے کہا۔ مگر سحر بیگم کہتے کہتے چپ ہو گئی۔ مگر کیا کوئی پریشانی ہے کیا؟ ارسلہ بیگم نے فکر مندی سے ان کے پریشان تاثرات دیکھ کر پوچھا۔ ہاں میں سوچ رہی تھی کہ تم جعفر کو ہمارے یہاں پر آنے کی وجہ بتا دو، یہ نہ ہو بعد میں اسے معلوم ہو تو وہ ناراض ہو۔ سحر بیگم نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ وہ تم اس کی ٹینشن مت لو، صحیح وقت آنے پر اسے بتا دیں گے، میں جا کر جعفر کو یہ خوشخبری سناتی ہوں، پھر بہت سی تیاری بھی تو کرنی ہے، میرا ایک ہی بیٹا ہے، پورے دھوم دھام سے رافیہ کو لے کر آؤں گی۔ ارسلہ بیگم مسکراتے ہوئے جعفر کو فون ملانے لگی۔ وقت پلک جھپکتے ہی گزر گیا۔ آج وہ دن آ گیا تھا جب جعفر شاہ کے گھر شہنائیاں گونج رہی تھیں۔ گھر کے لان میں ہی انتظام کیا گیا تھا اور بس قریبی لوگوں کو بلایا گیا تھا۔ ارسلہ بیگم تو دھوم دھام سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر سحر بیگم نے حویلی والوں کے ڈر سے زیادہ شور شرابے کے لیے منع کر دیا تھا۔ کچھ قریبی رشتہ دار تھے اور جعفر نے اپنے کچھ کولیگز کو بلایا تھا۔ جعفر شاہ ولد ذیشان شاہ، آپ کا نکاح رافیہ جہاں زیب ولد جہاں زیب ملک سے طے پا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب کے پوچھنے پر جعفر نے اپنی رضامندی دی اور رافیہ جہاں زیب کو اپنی زوجیت میں قبول کر لیا۔ کمرہ گلاب کے پھولوں سے سجایا گیا تھا، کمرے میں ہر چیز نفاست سے سیٹ کی گئی تھی۔ رافیہ بستر پر لہنگا پھیلائے کیل کانٹوں سے تیار ہوئی جعفر شاہ کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جعفر کمرے میں داخل ہوا۔ السلام علیکم، نے کہا بہت بہت مبارک ہو۔ جعفر مسکراتے ہوئے سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ آپ کو بھی، رافیہ نے مدھم سی آواز میں کہا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، ہمیشہ کی طرح۔ جعفر نے اس کے ہاتھ پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ اس کے لمس پر رافیہ کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی۔ ریلیکس یار، یہ تمہارا گفٹ۔ جعفر نے اسے تیز سانسیں بھرتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ جعفر نے ایک خوبصورت سی انگوٹھی سے پہنا دی۔ پتہ ہے جب تم میری یونیفارم دھو کر لائی تھی نا، مجھے تم پر اتنا پیار آیا تھا کہ بس۔ جعفر نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ اور جب آپ امی سے اچھے سے بات کرتے تھے مجھے بہت اچھے لگتے تھے۔ رافیہ نے آنکھوں میں نمی لیتے ہوئے کہا۔ وہ کیا بتاتی کہ آج تک اس کی ماں کو کسی نے اتنی عزت نہیں دی تھی جتنی آج ماں بیٹے نے دی تھی۔ پاگل، وہ میری امی کی جگہ ہے اور میرے لیے قابل احترام ہے، اور میں وعدہ کرتا ہوں ہمیشہ ان کی عزت کروں گا۔ جعفر ایک پل کو رکا۔ اور تمہیں ہمیشہ پیار سے رکھوں گا، جعفر نے کہتے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔
رات قطرہ قطرہ پگھل رہی تھی اور قسمت دور کھڑی ان کے ملن پر مسکرا دی۔ سچ جتنا بھی چھپا لو ایک نہ ایک دن وہ سامنے آ کر رہتا ہے۔ جعفر اور رافیہ کی شادی کو 1 ہفتہ ہوا تھا۔ جعفر ڈیوٹی پر تھا، رافیہ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی جب دروازہ کھٹکا۔ آ رہے ہیں، صبر کرو بھائی۔ سحر بیگم نے جیسے ہی دروازہ کھولا مقابل کو دیکھ کر انہیں اپنے پیروں تلے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کمینی، یہاں چھپ کر بیٹھی ہے تو؟ جہاں زیب ملک نے زوردار تھپڑ سحر بیگم کو مارا کہ وہ لڑکھڑاتی زمین پر گر گئی۔ شادی پر جعفر کا ایک کلیگ جو کہ جہاں زیب ملک کا وفادار تھا، اس نے رافیہ اور سحر بیگم کے یہاں ہونے کی اطلاع جہاں زیب کو دے دی۔ شور سن کر ارسلہ بیگم اور رافیہ بھی بھاگتی ہوئی دروازے پر آئیں۔ امی! رافیہ روتے ہوئے سحر بیگم کی طرف بڑھی۔ تیری اتنی جرت کہ تو میری حویلی سے اپنی بیٹی کو لے کر بھاگ گئی؟ تیرے اندر اتنی ہمت کیسے آئی کہ تو سردار جہاں زیب ملک کے حکم کو ٹھکرا کر بھاگ گئی؟ جہاں زیب ملک نے سحر بیگم کو لات مارتے ہوئے کہا کہ وہ کرہا اٹھی۔ چھوڑ دو اسے! ارسلہ بیگم روتے ہوئے بولی، مگر جہاں زیب نے کسی کی ایک نہ سنی۔ میں اپنی بیٹی کو دلدل میں نہیں گرتے دیکھ سکتی تھی، سحر بیگم روتے ہوئے چلائیں۔ بکواس بند کر اپنی بے حیا، رات کے اندھیرے میں بھاگنے والی بے شرم عورت! جہاں زیب ملک نے سحر بیگم کا سر دیوار پر زور سے دے مارا کہ لمحے کے لیے وہ چکرا کر رہ گئی۔ بہت شوق تھا تجھے گھر سے بھاگنے کا، تو اب یہیں رہ، میں تجھے نہیں لے کر جاؤں گا، تیری مجھے ضرورت بھی نہیں، چلو۔ جہاں زیب ملک نے رافیہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے اپنی گاڑی میں ڈال کر لے گیا۔ امی! امی! مجھے نہیں جانا! رافیہ روتے ہوئے چلائے۔ رافیہ! رافیہ میری بچی! سحر بیگم روتے ہوئے چلائی، مگر وہ اس کی ایک نہ سنتے ہوئے انہیں روتا ہوا چھوڑ کر چلے گئے۔ ارسلہ! میری بچی، میری رافیہ! سحر بیگم روتے ہوئے بے ہوش ہو گئی۔ جعفر بیٹا پلیز جلدی گھر آ جاؤ! ارسلہ بیگم روتے ہوئے جعفر کو بولی۔ امی! کیا ہوا ہے، رو کیوں رہی ہیں؟ جعفر نے پریشانی سے پوچھا۔ بیٹا میں تمہیں نہیں بتا سکتی ابھی، پلیز گھر آ جاؤ! ارسلہ بیگم نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ انہیں بہت گہرا صدمہ پہنچا ہے، اسی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھیں۔ آپ لوگ خیال کریں انہیں کوئی ٹینشن والی بات نہ بتائی جائے۔ ڈاکٹر پیشہ ورانہ انداز میں کہتے ہوئے چلی گئی تو 2 گھنٹوں بعد سحر بیگم کو ہوش آیا تھا۔ آنٹی! کہاں ہے میری رافیہ؟ کون اسے لے کر گیا؟ پلیز بتائیں مجھے امی! امی تو اس وقت روئی جا رہی ہیں، کچھ تو بتائیں نا! جعفر نے پریشانی سے سحر بیگم سے پوچھا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، تمہیں پہلے ہی سب سچ بتا دینا چاہیے تھا مجھے۔ سحر بیگم آنکھ سے ایک آنسو گرا۔ میٹرک میں تھی جب میرے ماں باپ نے میری شادی کر دی، کیونکہ گاؤں کے سردار کو میں پسند آ گئی تھی، جو کہ عمر میں مجھ سے 20 سال بڑا تھا، مگر وہ سردار کا بیٹا تھا، اس لیے کوئی اسے انکار نہیں کر سکتا تھا، حالانکہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس کے 2 بیٹے تھے جو کہ میری عمر کے تھے۔ سحر بیگم نے روتے ہوئے اپنی داستان سنائی۔ شادی تو ہو گئی، مگر اس گھر میں ایک نوکرانی سے زیادہ میری حیثیت نہیں تھی۔ وہ سردار مجھ سے اپنی ضرورت پوری کرتا اور پھر میری حیثیت نوکرانی کی تھی۔ اس کی پہلی بیوی حویلی کے مالکن تھی اور اس کے بچے اس کے وارث۔ شادی کے 2 سال بعد جب رافیہ ہوئی تو رافیہ کو بھی اس کا حق نہ مل سکا۔ باپ نے کبھی اسے پیار کے 2 بول نہ بولے۔ میری بچی نے ہمیشہ صبر کیا اور میں نے بھی اپنی قسمت سمجھ کر کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا، ان سب کی خدمت کرتی رہی اور ہر ظلم سہتی رہی، کیونکہ میرے پیچھے کوئی نہیں تھا جو ان مالکوں سے میرے ساتھ ناانصافی کے لیے سوال کرتا۔ مگر جب رافیہ 22 سال کی ہوئی تو جہاں زیب کے ایک بیٹے نے اپنے حریفوں کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ جرگے میں فیصلہ ہوا کہ یا تو قتل کے بدلے قتل یا پھر ونی، اور جہاں زیب نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے رافیہ کو ونی میں دینے کا فیصلہ کیا، اور وہ آدمی بھی پہلے سے شادی شدہ تھا جس کے ساتھ اس کا نکاح کرایا جا رہا تھا۔ مجھے اپنی بیٹی رافیہ میں وہی معصوم سی سحر دکھی جس کے ماں باپ نے اس کی شادی ایک سردار سے کر دی تھی، مگر ساری زندگی ذلت اس کا مقدر بنی رہی۔ میں رافیہ کو اس جہنم میں نہیں جھونکنا چاہتی تھی، اس لیے اسے لے کر شہر آ گئی تھی۔ ارسلہ میری بچپن کی دوست تھی، اسی وجہ سے میں اس کے پاس مدد کے لیے آئی تھی اور اس نے مجھے اپنے پاس رکھ لیا۔ پلیز بیٹا جا کر رافیہ کو بچا لو، وہ لوگ اس کو تباہ کر دیں گے، پلیز میری بچی کو بچا لو۔ سحر بیگم روتے ہوئے جعفر کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی۔ پلیز آنٹی آپ روئی مت، میں رافیہ کو ضرور واپس لے کر آؤں گا۔ اور امی آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا سب پہلے، اور کیوں رافیہ اور سحر آنٹی کی حقیقت چھپائی مجھ سے؟ جعفر نے تکلیف سے ماں کی طرف دیکھتے ہوئے سوال پوچھا۔ بیٹا کیسے بتاتی، تم تو کرایہ دار سن کر ہی اتنا غصہ ہوئے تھے، اگر یہ بتاتی تو مجھے یقین تھا کہ تم کبھی نہ مانتے، آخر ہو تو پولیس والے ہی، 100 سوال پوچھنے پر بھی تم مطمئن نہ ہوتے، اسی وجہ سے میں نے یہ بات چھپا لی، مگر پلیز بیٹا اب ان سب باتوں کا وقت نہیں، جا کر رافیہ کو لے کر آؤ۔ ارسلہ بیگم نے روتے ہوئے کہا۔ جی امی میں جا رہا ہوں، آپ پلیز آنٹی کا خیال رکھیے گا۔ جعفر پریشانی سے کہتا ہوا باہر نکل گیا۔
رافیہ جہان زیب، آپ کا نکاح اسلم راشاری سے ہو رہا ہے، کیا آپ حقوق بولے؟ رافیہ کے آنکھ سے آنسو ٹپکا۔ اس نے اپنے باپ کو بتایا تھا کہ وہ نکاح پہ نکاح نہیں کر سکتی، مگر جہان زیب نے اس کی ایک بات نہ سنی۔ رک جائیے، یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اچانک سے اے ایس پی جعفر شاہ اپنی نفری کے ساتھ حویلی میں داخل ہوا۔ گرفتار کر لو ان سب کو، لڑکی کا زبردستی نکاح کرانے پر۔ چھوڑو ہمیں، جہان زیب چلائے مگر ان کی ایک نہ سنی گئی۔ رافیہ نم آنکھوں سے جعفر کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیوں نہیں بتایا مجھے سچ؟ مجھ سے کیوں چھپایا؟ کیا مجھ پر یقین نہیں تھا؟ جعفر نے ناراض نظروں سے رافیہ کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ رافیہ روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی۔ میں بہت ڈر گئی تھی، اگر آپ وقت پر نہ آتے تو۔ رافیہ کے رو رو کر برا حال تھا۔ اپنی بیوی کو میں اکیلا تھوڑی چھوڑ سکتا تھا، مجھے تو آنا ہی تھا۔ جعفر نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، چلو آنٹی تمہارا انتظار کر رہی ہوں، بہت پریشان ہے تمہارے لیے۔ جعفر اسے لے کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ سحر تھوڑا کھا لو، ارسلہ بیگم نے سحر بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میرا دل نہیں سحر بیگم نے روتے ہوئے بولی۔ امی، رافیہ فوراً سے ان سے لپٹ گئی۔ رافیہ میری بچی۔ سحر بیگم رافیہ کا چہرہ پیالے میں لے کر اس کو ہونے کا یقین کر رہی تھی۔ رافیہ بیٹا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ارسلہ بیگم نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی آنٹی، ٹھیک ہوں میں، رافیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جہان زیب نے تمہیں آنے کیسے دیا؟ سحر بیگم نے حیرانی سے پوچھا۔ آنٹی، وہ جہان زیب ملک اب جیل میں ہے اور میں کوشش کروں گا کہ اتنی آسانی سے تو نہ نکلے۔ آپ بے فکر رہیں، میں ان لوگوں کو بالکل بھی نہیں چھوڑتا جو میرے اپنوں کو نقصان پہنچائیں۔ اور امی، اور میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب سے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گی۔ جعفر نے مسکراتے ہوئے سحر بیگم کو دیکھ کر کہا۔ ہمیشہ خوش رہو دونوں۔ سحر بیگم نے رافیہ کے ہاتھ پر جعفر کا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ جعفر نے رافیہ کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں محبت لی ممنون انداز میں اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ جعفر نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر اسے اپنے ہونے کا مان بخشا۔